الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر كلامنا وصل على سيدنا محمد في كل كلامنا يا رب العالمين۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن اس کی خاص اور اہم عبادت یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی دیر دین اور اسلام کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے سنانے کا موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو بھی سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ اسلامی اعتبار سے شروع ہوا ہے، یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہدایات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کام بتائے گئے ہیں، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہیں اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا ہے وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ چاہے ہمیں جتنا بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ کوئی کام کر لے تو وہ دین کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس سے آپ حضرات کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج کا ہمارے بیان کا موضوع ہے، جیسے ہی ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع ہوتے ہی ہمارے درمیان ایک عجیب چیز اور ایک الگ چیز ہی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے 11ویں شریف، 11ویں کرنا۔ تو کیا اس کی حقیقت کیا ہے اور جس کے نام پر 11ویں کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کیا بتایا ہے اور ان کی تعلیمات ہم تک کیا بتائی گئی ہے، اس کی طرف توجہ ڈالیں۔ سب سے پہلے جن کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے 11ویں شریف، جس کی طرف سے جن کے نام پر کیا جاتا ہے وہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری کیا تھی اور ان کی سوانح کیا تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا 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 تھا اور کس چیز کے متعلق تعلیمات دی تھی، اور اس کے نتیجے میں آج کل کے حساب سے ہم جو 11ویں کر رہے ہیں، جھنڈے نکال رہے ہیں، ہم ڈی جے لگا کر ڈانس کر رہے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح کرو بول کو ہمیں بولا یا نہیں؟ اس کی طرف دیکھیں گے۔ ان کو دیکھنے سے پہلے ان کے سوانح کی طرف ایک مرتبہ توجہ ڈالے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام
اور اسی طریقے سے ان کا جو گاؤں تھا وہ گاؤں ایران کے اندر ایک بہت ہی بالکل چھوٹا سا اور مختصر سا ایک گاؤں قریہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا جیلان، بعض روایتوں کے اندر ہے گیلان، اور اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا ہے جیلانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جیلان گاؤں کے اندر رہنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا جیلانی۔ جیلانی گاؤں کے رہنے والا عبد القادر۔ ان کے والد صاحب کا نام ہے ابو صالح، اور ان کی کیا کیفیت تھی اور ان کی جوانی کس طریقے سے گزری تھی، تو اس کی طرف دیکھیں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو ابو صالح تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ابا، ابھی وہ بالکل ابھی جوان ہیں، جن کی عمر ہے 20 سال یا اس سے زیادہ، لیکن جس وقت میں یہ ان کی عمر تھی اس وقت میں ان کی حالت کیا تھی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کس طریقے سے تھا، اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو صالح یہ ایک مرتبہ سفر کے واسطے باہر نکلے، جاتے جاتے درمیان میں انہوں نے کھانے کے لیے کچھ نہیں لیا تھا، توشہ وغیرہ، تو جاتے جاتے درمیان میں بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی۔ اب بھوک لگ گئی تو کیا کرنا ہے، تو انہوں نے اس زمانے کے حساب سے ادھر ادھر تلاش کیا، تو دیکھنے میں انہیں ایک جگہ ایک نالا جا رہا تھا، اس نالے کے اندر ایک پھل مل گیا، ایپل جس کو ہم سیب کہتے ہیں، وہ ایپل وہاں پر مل گیا۔ تو انہوں نے بھوک کی حالت میں اس کو اٹھا لیا، اٹھا کر فوراً کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے ہادہ پھل کھا ڈالے، کھانے کے بعد اب ان کو ڈر شروع ہو گیا اندر سے، یہ پھل کس کا ہے معلوم نہیں، وہ کاسی آتا ہے معلوم نہیں، کیا کہ مل جائے بول کو میں سیدھا کھا لے تو ہے نا، بعد میں اگر پھر اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پکڑ کی جائے تو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دے سکوں گا، اس لیے فوراً انہوں نے سوچ لیا کہ یہ جس کا بھی پھل کھایا مجھے تو معلوم نہیں ہے، تو ایک کام کریں گے، یہ نالا کدھر سے آتا ہے کہ دیکھتے جائیں گے پیچھے پیچھے، اب دیکھتے دیکھتے جائیں تو ہمیں کسی بھی طریقے سے کوئی باغ یا درخت نظر آ جائے گا، تو جو بھی اس باغ کا یا درخت کا مالک رہے گا اس کے پاس جا کر بتا دوں گا کہ میں نے اس طریقے کی بھوک کی حالت میں وہاں سے پھل گزر رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ تو اسی ارادے سے پیچھے واپس ہو گئے، جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا باغ اور درخت نظر آیا، تو انہوں نے سمجھ لیا ہو سکتا ہے کہ اسی درخت کا جو پھل تھا میں نے اس کو کھا لیا، تو چلو جا کے اندر جا کر دیکھیں گے کیا قصہ ہے۔ اندر گئے، اندر جانے کے بعد وہاں پر اس باغ کے جو مالک ہیں ان کی تلاش میں تھے کہ ان کے باغ کے مالک کون ہیں کیا ہیں، تو بعد میں ان کو ایک آدمی ملا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اس کے جو مالک ہیں وہ یہیں پر بیٹھے ہیں، تو ان سے ملاقات کر لیں۔ تو جیسے اس کے پاس گئے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ کون ہیں، تو ان کے متعلق بتایا گیا ہے یہ ہے عبداللہ صومعی کے نام سے ایک بہت ہی بڑے آدمی تھے۔ تو ان کے پاس گئے، جا کر انہوں نے، یہ ابو صالح نے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر ایک کام سے جا رہا تھا، جاتے جاتے بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی، اس بھوک کے نتیجے میں نے یہاں پر اس درخت سے جو کہ پھل نیچے گر گیا تھا اور یہ پھل جا رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دو اور قیامت کے دن مجھے اس سلسلے میں پکڑ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کیسا ہوتا، ہمیں معاف کرتے نہیں تو معاف، انہیں بھی ذرا غصہ ہے، جائیں دے لے رہے کیا کہ معافی مانگیں گے، میں کھا لیں نہ بول کو میں آئے، تو انہوں نے ابھی ذرا یہ کرتے ہیں نا، اچھی بات ٹھیک ہے چلو کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا میرے 2 شرطیں ہیں، وہ 2 شرطیں پورا کرے تو تمہیں میں معاف کرنے کا۔ تو کیا ہے، تو انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میرے باغ کے اندر 10 برس کام کرنا، فری کام، وہ بھی کتنا کھائے سے اس کو، آدھا پھل بغیر اجازت کے کھائے سے، حالانکہ بغیر اجازت کے توڑ کر نہیں کھائے، وہ باغ کی طرف سے اس درخت سے وہ کسی نالے کے اندر گر گیا تھا تو وہ جا رہا تھا، اس کو اٹھا کر کھا لیا گیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کھائے تو وہ اسی چلے جاتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ درخت کے پھل کو کھانے کی وجہ سے تمہیں 2 شرط لگائی جاتی ہے، ایک شرط یہ ہے کہ تم پورے 10 برس تک میرے باغ کے اندر کام کرنا۔ تو اچھی بات ٹھیک ہے چلو
10 برس تک کام کرنا، تو وہ بھی بہت بڑے بزرگ آدمی تھے، تو انہوں نے بھی عبداللہ صالح نے بھی یہی سمجھ لیا کہ چلو جائیں تو کیا کہ میں غلطی کر ڈالے نا، اب میری غلطی کی تلافی ہو رہی ہے، یہاں پہ دنیا کے اندر معافی ہو جائے گی، تو اس لیے میں کسی بھی طریقے سے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو 10 برس تک اس کی ہی مالک کے اندر اور اسی باغ کے اندر چلتے رہے اور اس کو سیراب کرتے رہے، جھاڑوں کو پانی دیتے رہنا اور پھلا توڑتے رہنا، یہ تمام چیزیں ان کی ذمہ داری میں آ گئی تھی۔ 10 برس گزرنے کے بعد یہ عبداللہ صومعی جو تھے، یعنی جو باغ کے مالک تھا، اونر تھا، انہوں نے یہ کیا کہ ایک باغ کے اندر سے ایک پھل توڑ کے لاؤ۔ تو فوراً یہ ابو صالح گئے، جا کر ایک پھل کو توڑ لیا، لا کر ان کو دے دیا ہاتھ کے اندر، اور انہوں جیسے اس کو چکھا بالکل پھیکا تھا۔ تو پھیکا رہنے کی وجہ سے انہوں نے کہا تمہاں کتنے دنوں سے یہاں پر 10 برس سے کام کرتے ہیں، تمہاں کون سا پھل میٹھا ہوتا، کون سا پھل پھیکا ہوتا معلوم نہیں کیا اب تک؟ تو اس کے بعد انہوں نے جواب میں کہا کئی کو بابا اب بھی میں خالی ہاتھ اپل کھایا بول کو 10 برس سے کام کراتے تمہیں، اب میں روزانہ کون سا پھل میٹھا رہتا، کون سا پھل پھیکا رہتا، روزانہ ذرا کھاتے رہے تو پوری زندگی تو ماں کا کو پڑھنا پڑتا، اس کے واسطے میں کسی بھی طریقے سے نہیں کھایا، اور میں نے اس کو بطور امانت سمجھا، اور میں آپ کی اجازت کے بغیر کھانا مجھے گوارا نہیں، مجھے پسند اس لیے نہیں کھایا۔ جب 10 برس گزر گئے، 10 برس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ تمہیں 2 شرط لگائی گئی تھی، ایک تو میرے باغ کے اندر تمہیں 10 برس کام کرنا، وہ تو کر کے ہو گیا، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور میری بیٹی کیسی ہے معلوم؟ میری بیٹی لنگڑی، چلنے آتا نہیں اسے، کیا بھی ویسی لنگڑی، اور گنگی بھی، بولنے بھی آتا نہیں اسے، اور اسی طریقے سے اس کو سنے بھی نہیں آتا، ایسی بچی کو میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، اگر تمہیں اسے قبول کرے گا تو میں تمہارے کو وعد اپل کھانے کے ذریعے سے معاف کر دوں گا۔ تو اتنے بڑے ابو صالح نے بھی یہی کیا کہ جیندے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کر ڈالے تو بہت بڑی بات ہے نا۔ تو فوراً انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، جب تمہارے ہم نے غلطی کر دیا تو جو بھی سزا تمہاری طرف سے سنا دی جائے گی میں اس کو قبول کروں گا، لہذا میں نے اس کو قبول کر دیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد فوراً یہ عبداللہ ابو صالح اپنے گھر کے اندر گئے اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے، اور وہ بیوی گھونگھٹ اوڑھی ہوئی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ تو انہوں نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھ لیا، دیکھ کر فوراً بھاگتے ہوئے واپس باہر آ گئے۔ تو سامنے سسرا کھڑکو ہے، کیا ہوا، کہیں کو دھوڑ لگا دے تو تمہیں، اس لیے دھوڑ لگایا، تمہیں کیا کی بولے وہ اندر کیا کی چھے، تمہیں بولے کہ میری بیٹی لنگڑی للی، سنے آتا نہیں، کیا بھی نہیں، خوبصورت نہیں، کیا بھی نہیں، کالی بولے، وہاں دیکھے تو پورا الٹا ہے، بہت زیادہ خوبصورت لڑکی اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نے ڈر کے بھاگ کے آ گیا، پہلے اس میں آدھا پھل کھانے کے ذریعے سے تمہیں اتنی بڑی سزا دیے، اب میں تمہارے گھر کی عورت کو دیکھ لیا اور تمہیں کیا کیا سزا دیتے معلوم نہیں، اس لیے ڈر کو جلدی بھاگ کے آ گیا۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا وہی میری بیٹی ہے اور تیری بیوی ہے، اور یہ بیوی اور بیٹی میں نے اس لیے کہا، اور میں نے اس کو لنگڑی اور للی اس لیے کہا کہ کبھی بھی وہ شریعت کے خلاف اور کبھی بھی وہ گناہ کا کام اپنے پیروں کے ذریعے سے نہیں کی تھی، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ شریعت کی نظر میں اگرچہ کہ وہ بالکل لنگڑی نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں ہوا ہے جس کے ذریعے سے وہ پیروں کے ذریعے سے چل کے کوئی گناہ کی ہو، اور میں نے اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کبھی اس کے کان کے اندر کوئی گانا نہیں سنائی دیا اور کوئی بری آواز نہیں سنا دی گئی، اور اسی طریقے سے کبھی بھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس لیے میں نے کہا یہ بالکل ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور یہی تیری بیوی ہے۔ اور یہ ابو صالح بھی بہت زیادہ نیک اخلاق والے، اور ان کے ساتھ میں ان کی بیوی جو تھی، اور یہ بیوی بھی اس طریقے سے پاک اور پوتر تھی۔ ان دونوں سے جو لڑکا ہوا اور ان دونوں سے ملاقات سے جو بچہ پیدا ہوا وہی ہے شیخ عبد القادر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہی دونوں سے اتنے پاک پوتر گناہوں سے پاک لوگوں سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ خود یہ کہتے ہیں
کہ میری پیدائش بھی کس طریقے سے ہوئی اور میرا بچپنا بھی کس طریقے سے گزرا، میرے بچپنا بھی اور میری زندگی کی شروعات کس طریقے سے ہوئی، تو وہ خود کہتے ہیں کہ میری زندگی کی شروعات سچائی سے ہوئی تھی۔ وہ کس طریقے سے؟ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہی گاؤں کے اندر رہنے لگے اور جیسے جیسے بڑے ہونے لگے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے والد کے انتقال کے وقت میں وہ یتیم تھے۔ یتیم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ہار کو نہیں مانا اور وہ اپنے زندگی کو اپنے گاؤں جیلان کے اندر ہی رہ کر بسر کرنے لگے۔ جیسے جیسے 10 سال کے ہونے لگے، اپنے ہی گاؤں کے اندر جو کچھ بھی مکتب تھا، جو کچھ بھی پڑھنے سیکھنے کے لیے موقع مل جاتا تھا، وہاں پر جاتے اور کچھ سیکھتے تھے، اور سیکھتے سیکھتے ان کے اندر بہت زیادہ میلان ہو گیا اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے والدہ کے پاس گئے اور کہا، اے امی، میں یہاں سے دوسرے گاؤں کو جاؤں گا۔ اس زمانے میں بغداد بہت ہی زیادہ مشہور، علمی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ گاؤں تھا۔ تو انہوں نے کہا، میں اس بغداد کو جاؤں گا، وہاں پر جا کے میں تعلیم حاصل کر کے آؤں گا، میں وہاں پر جا کر دینی تعلیم حاصل کروں گا۔ جیسے ہی ان کی امی کو بولا گیا تو امی نے کہا، بیٹا تیرا باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، اب تو بھی یہاں سے چلا جائے گا۔ اور اس زمانے میں کوئی فون نہیں تھا کہ کہاں ہے، کیا کرتے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بتا دیا جائے، اور کس طریقے سے زندگی کسی کو کچھ پتا نہیں۔ ایک مرتبہ آدمی گھر سے نکلتا ہے تو واپس آنے تک معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندہ آئے گا، کس طریقے سے آئے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ منع کیا، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل نہیں مانا، جانا جانا بول کے بہت زیادہ ضد کیا۔ تو اسی ضد کے نتیجے میں وہ یہاں سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد جاتے جاتے درمیان کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا وہ ہر ایک آدمی اچھی طریقے سے بہت مرتبہ سن چکا ہے کہ اس واقعہ تو کیا تھا۔ اس واقعے کے اندر بس یہی ہوا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ میں جتنی بھی بڑی جماعت تھی وہ پورے مل کر بغداد جا رہے تھے۔ جاتے جاتے درمیان میں ہمدان نام کا ایک جگہ تھا، وہاں پر تھوڑی دیر آرام کیے، کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہو کر پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلنے لگے، اتنے میں ڈاکوؤں کی، چوروں کی بہت بڑی جماعت آ گئی۔ وہ ڈاکو آ کر ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ کس کے پاس کیا کیا ہے کہ پورے اٹھا کو مجھے حمل دے ڈالو۔ تو اس زمانے میں لوگ ڈر گئے، ڈر کر انہوں نے کہا کہ جس کے پاس بھی کچھ بھی ہے تو آدمی ڈر کو چھپانے کا جھوٹ بھی بول دیتا تھا، وہاں پر میرے پاس کیا بھی نہیں بولتا۔ لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر کے تھے، بالکل چھوٹے، اور ان کے پاس ایک ڈاکو آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے بتا، تو فوراً جواب میں دیتے ہیں میرے پاس ہے۔ تو وہ جواب جیسے ہی وہ سن لیا، سننے کے بعد وہ ڈاکو کیا کرتا ہے، کیا ہے، تو اس وقت میں کہتا ہے 40 دینار 40 اشرفیہ ہے۔ تو اس کو سنتے ہی وہ ڈاکو کیا، چور سن کر ہنستا ہے، اتنے چھوٹے بچے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہوتا رہے۔ اب ہمارے زمانے میں کوئی تو چھوٹا آدمی آنکھ میں کرے اتنے کروڑ آئے گا تو کیا بولتے ہیں، ان دیوانہ چھوڑ گیا، اس کا میں ذرا سڑک کو ہے بولتا۔ ویسے ہی ان کو بھی یہی کہا گیا، اتنے چھوٹے بچے کے پاس وہ اتنے پیسے کیسے رہتے، ہنستے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، اس کو بھی یہی جواب دیا گیا، تیسرا آیا تو اس کو بھی یہی جواب دیا گیا۔ تو تینوں کو غصہ آ گیا، ان کیا ہو رہا ہے، ہمارا مذاق کرتا ہے نا، ڈرتا نہیں ہے بچہ ہمارے سے۔ تو فوراً بڑے ڈاکو کے پاس گئے، جا کر کہا کہ یہ ہے ہمارے سے مذاق کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہتے۔ تو وہ جو بڑا ڈاکو تھا اس نے بچے کو قریب بلایا، بلا کر کہا بیٹا سچ بتا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا صحیح چھے رے واہ، کتنے بار بولنا تمہارا، ہے رے گا تو لینا نہیں میرے پاس، انہاں کے پاس نہیں ہے گا تو تمہیں انہاں کے پاس زبردستی کرتے ہیں، میرے پاس ہے کہ تو ہے نا لیو۔ تو کہا ہے، تو فوراً انہوں نے اپنا جیب کو کھولا اور کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی اس کو رکھ دیا گیا تو جو بڑا ڈاکو تھا اس نے کہا ارے تو اتنا چھوٹا بچہ ہے، تو اگر نہیں ہے بولا تو ہمیں تجھے پوچھتے بھی نہیں تھا، اور اس وقت میں وہاں پر جھوٹ بولنا جائز تھا، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے مال کو وہاں پر چھین لیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کے اعتبار سے جھوٹ بولنا جائز تھا، لیکن تو نے وہاں پر جھوٹ بولنے کے بجائے کیوں اس طریقے سے کیا؟ تو اس وقت چھوٹے بچے نے جواب دیا میں نے اس لیے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا کہ میں نے میرے ماں سے وعدہ کیا تھا اور میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا،
تو انہوں نے کہا اچھا جھوٹ نہیں بولنا، تیری ماں سے وعدہ کرنے کی وجہ سے تو یہاں ہمارے سامنے اتنا بڑا مال لا کر دے دیا، حالانکہ میں نے اپنے رب سے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن میں اپنے رب کے وعدے کو بار بار ہم توڑ رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں ہم چور بن گئے، ڈاکو بن گئے اور ہم سارے لوگوں کا لوٹ مار کر رہے ہیں۔ تو فوراً اس نے اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو گئے، وہی پر مسلمان ہو گئے۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صفات کیا ہے، انہوں کرے سو کاما کیا، ہمیں کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں 11ویں کرتے کرتے نام ان کا کام ہمارا کیسا بولے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کیا تھے اور وہ کس طریقے کی تعلیمات دیتے تھے، اور اس طریقے سے کہ ایک اور واقعہ ان کے زمانے میں پیش آیا، جب ایک مرتبہ جب آدمی گاؤں سے نکل جاتا ہے تو جانے کے بعد واپس آنا بہت مشکل، تو اس وقت میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی مال لے کر گئے تھے پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر رہتے رہتے جتنا بھی مال لائے تھے سب کچھ ختم ہو گیا، کھاتے کھاتے بہت زمانہ گزر گیا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی کے اوپر گزارا ہو رہا تھا۔ وہ خود اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں، یہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور پیاس کے بجھانے کے لیے صرف پانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ ہم روزانہ رات کے وقت میں روڈوں کے اوپر دیکھتے تھے کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، کوئی کھانے کا ٹکڑا مل جائے، اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ اس نتیجے میں جیسے ہم باہر نکلتے وہاں پر ہم دیکھتے ہم سے پہلے ہی کوئی غریب اور مسکین وہاں پر آ جاتا اور وہ چھوٹے موٹے ٹکڑے کو اٹھا کر لے کر جاتا تھا، ہمارے پاس وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم مارکیٹ کے اندر جاتے تھے اور وہاں پر یہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ ترکاری کا کوئی حصہ وہاں پر پھینک دیا گیا ہو، جو سڑی ہوئی چیز کو وہاں پر پھینک دیا گیا ہو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے اور اپنے پیٹ کو بھر لیا جائے، لیکن ہمیں اس وقت کا بھی کوئی میسر نہیں آتا تھا۔ اتنی سخت تنگ دستی کی حالت گزر رہی تھی۔ اتنے میں ایک دن ایسا ہوا کہ اس طریقے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے میں نے چلنے سے بھی قاصر ہو گیا، چل نہیں سکتا تھا، بہت زیادہ تکلیف ہو گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے مسجد کے اندر چلا گیا، جا کر مسجد کے اندر ایک کونے میں اپنے پیٹ کو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دروازے سے داخل ہوتا ہے اور وہ آدمی آ کر اپنے پاس سے کچھ کھانا نکالتا ہے، نکال کر کھاتا ہے، تو میں اس کی طرف بہت ہی زیادہ خواہش کے ساتھ دیکھتا ہوں، اور وہ مجھے دیکھتا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں کسی بہت زیادہ بھوکا ہوں، اور وہ مجھے بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آجا میرے دسترخوان پر، میرا مہمان بن۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے، اور 2-3 مرتبہ مجھے بلاتا ہے، آخر مجبور ہو کر میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ 3-4 دن کا بھوکا ہوں، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے وہاں پر جا کر بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی اس آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا تو کون ہے اور تیرا کیا حال ہے اور تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو ان باتوں کے جواب میں اس سے کہتا میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور میں جیلان گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور میرے باپ کا نام ابو صالح ہے، اور میرے نانا کا نام ہے عبداللہ سومائی۔ جیسے ان الفاظ کو کہتا ہے وہ سامنے والا کھاتے کھاتے روٹی کے ٹکڑے کو نیچے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا معاف کرنا، تو میرا مہمان نہیں میں تیرا مہمان ہوں، اس لیے کہ تیری ماں نے مجھے اس گاؤں کو آتے وقت میں چند پیسے دیا تھا اور تجھے پہنچانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، اور میں تیری تلاش میں بہت زیادہ تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے تیرے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا تو کہاں رہتا ہے۔ بار بار لوگوں کو پوچھتا رہا، یہاں تک کہ میں جو کچھ بھی لایا تھا میرا مال سب کچھ ختم ہو گیا۔ آخر میں مجبور ہو کے میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں، تیری ماں نے جو پیسے دیا تھا اسی پیسے کو لے کر میں نے روٹی لایا اور میں کھانے کے لیے بیٹھا، اللہ تعالیٰ تجھے یہی پر پہنچا دیا ہے۔ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آج کل جو 11ویں شریف کی جاتی ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الثانی 11ویں تاریخ کو ان کا انتقال ہوا ہے، حالانکہ بالکل سراسر غلط ہے۔ چونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے متعلق بعض روایتوں کے اندر 8 تاریخ، بعض کے اندر 9 تاریخ، بعض کے اندر 10 تاریخ، بعض کے اندر 11 تاریخ، لیکن ان 3-4 تاریخوں کے اندر کوئی پکی مضبوط دلیل نہیں ہے۔
اچھا اگر دلیل بھی ہے ہمارے پاس تو کیا ان کے نام پر جھنڈے نکال کر، کیا ان کے نام پر ان کے ڈی جے لگا کر ڈانس کرنا اور اس طریقے سے کرنے کی وجہ سے کیا ان کو ثواب پہنچے گا یا کرنے والوں کو گناہ ہوگا؟ آج کل ہماری عقل کدھر جا رہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم روزانہ انہی کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہم یہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کو 11ویں ربیع الثانی کو بریانی بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کل کا بالکل ماحول گندا ہو چکا ہے کہ نوجوان لڑکے خصوصاً ان کی خواہش پورا کرنے کے واسطے وہاں پر کوئی سارے ثواب نہیں ہے، کئی کو اینا خواہش ہے پی کو ناچنا ہے ڈانس کرنا بول کر، وہ کیسا کرنا کیا تو بھی ہونا نہ بول کر یہ مل گیا برابر، یہ ملتے ہی اس خواہش کو پورا کرنے کے واسطے اس رات کے اندر ڈی جے بجایا جا رہا ہے اور اس رات کے اندر جھنڈے نکالا جا رہا ہے، رات میں سونے والوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایذائے مسلم، ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، تو پوری رات یہ ڈی جے بجا کر اور پورے ڈانسا کرنے کی وجہ سے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے نیند خراب ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو نیند برباد ہوتی ہے، تو کیا قیامت کے دن اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ضرور حساب دیا جائے گا۔ یاد رکھے جو بھی اس میں خرچ کرے گا 1 روپے کے برابر بھی ثواب نہیں، بلکہ جتنا اس نے خرچ کیا اس کے برابر قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ کیا کیے؟ ان کی ماں کی حالت یہ ہے کبھی بھی ان کے کان کے اندر گانے کی آواز نہیں پہنچی، لیکن ہم آج انہی کے بیٹے کے نام پر یہاں پر 11ویں کر کے پورے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کانوں کے اندر گانے بجا رہے ہیں اور اس کو خوشی اور عید سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھے جس کو شریعت نے عید بتایا ہے وہی عید ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں بن سکتی، چاہے اس کو کس طریقے سے بھی کیا جائے۔ تو یہاں پر ہم نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 11ویں کا نام دے دیا، حالانکہ وہ 11ویں کرتے وقت میں، وہ ڈی جے بتاتے وقت میں جس وقت میں یہ نکالا جائے گا تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو کتنی تکلیف ہوتی رہے گی، وہ قبر کے اندر کیا کیا تکلیف دیتے رہیں گے اور وہ کرنے والوں کو کتنی بددعا دیتے رہیں گے۔ سوچئے اندر سے وہ خود بددعا دیتے رہیں گے، آئے اللہ ان کی بربادی ہو، ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن آج کل انہی کے زمانے کے لحاظ سے یہ کام کیا جا رہا، 1.5 لاکھ روپے رکھ کر ڈی جے رکھا جا رہا، تمہارا محلہ یہ طرح کا تو ہمارا محلہ یہ، لیکن یاد رکھے یہ پورا محلہ اس گناہ کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن بھی وہی عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے خصوصاً ان تمام چیزوں سے ہمیں سوچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہونے کے باوجود بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہونا یہ ہماری غیر عقلی اور اسی طریقے سے بے مروتی کی بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو بھی ان کی تعلیمات تھی ان تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے کے گناہوں کے اندر ملوث ہونے سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، آمین۔